السلام علیکم دوستو، آج 19 جون 2026 ہے اور آج کے دن کے حوالے سے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج صرف اور صرف آپ کے سوالات جو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہیں، پی ٹی آئی سے متعلق یا عمران خان سے متعلق اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک بار پھر آج کی تاریخ کے اکارڈنگ آج کی کیلکولیشنز یعنی کہ 19 جون 2026 کے اکارڈنگ آپ کو کیلکولیشنز کر کے بتاؤں گا۔ آج کے دن کو اگر سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے یعنی کہ 19 جون 2026 کو اگر سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے، کنڈکٹر فائنڈ آؤٹ کیا جائے تو وہ بھی 8 کے نمبر پر آتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی 8 کے نمبر پر ہی آتی ہے۔ اور 8 کے نمبر کے حوالے سے جہاں میں آپ کے سامنے نیگیٹو ٹریڈز اور پازیٹیو ٹریڈز دونوں کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ 8 کے نمبر کے پازیٹیو ٹریڈز کیا ہیں، نیگیٹو ٹریڈز کیا ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کے آسٹرولوجرز ہیں تو ہم پرستی پھیلانے والے لوگ ہیں یا جو نجومی ٹائپ کہانت پسند لوگ ہیں، ان لوگوں نے 8 کے نمبر کے حوالے سے، 4 کے نمبر کے حوالے سے اور 2 کے نمبر کے حوالے سے اس قدر زیادہ نیگیٹیوٹیز ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دی ہوئی ہیں کہ لوگ اب ڈرتے ہیں، خاص طور پر کسی بچے کی یا کسی شخص کی تاریخ پیدائش اگر 17 ہو، 8 ہو یا 26 ہو تو وہ تو بڑا اپنے آپ کو نعوذ باللہ یا اللہ نہ کرے اپنے آپ کو منحوس سمجھنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنت کے بھی تو 8 دروازے ہیں اور جنت اوبویسلی اسٹرگل سے ملتی ہے، لیکن جب وہ مل جاتی ہے تو پھر وہ ڈیوریبل ہوتی ہے، پھر وہ ارریورسیبل نہیں ہوتی۔ اور آج کے دن کے حوالے سے بھی میں جو پریڈکشنز آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، جو نیومرولوجی کو ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی یوٹیلائز کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے مستقبل بینی کے حوالے سے جو بات بھی کروں گا، جو پیرامیٹرز بھی ڈسکس کروں گا، آپ کو آنے والے دنوں کے اندر یہ تمام چیزیں بھی، بلکہ آج کے دن ہی کچھ وقت کے بعد آپ کو تمام آسٹرولوجر جو یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو یہ سب باتیں دہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میں اپنے ویورز کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ان بڑے بڑے آسٹرولوجرز کے نام اور ان کے تھم نیل اور ان کے اسکرین شاٹ شیئر کیے، جو اب میری جو پریڈکشن 16 اپریل کے حوالے سے کہ امریکہ ایک بڑا دھوکہ دینے جا رہا ہے، یا 14 جون کو جو میں نے 20 اور 21 جون سے لے کے اگست تک کی پروبیبلٹیز حادثاتی ایونٹ کے حوالے سے، کچھ ریپلیسمنٹس کے حوالے سے، ایک نئے نظام کے حوالے سے جو آپ کے سامنے بیان کی تھی، اب آپ خود دیکھ لیں پوری کی پوری یوٹیوب پر تمام کے تمام آسٹرولوجر یہی تاریخیں، یہی سب کچھ دہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں حتمی وقت کا تعین نہیں کرتا، حتمی وقت کا تعین صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا ذاتی ایمان ہے کہ حتمی وقت کا تعین کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ صرف اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کب کیا، کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور میں کبھی بھی حتمی وقت کا تعین نہیں کرتا۔ میں نے اگر 20 اور 21 جون سے لے کر اگست تک کا امکان بتایا ہے تو وہ ایک وقت کی قیمت کے اکارڈنگ بتایا کہ اس وقت کے دوران یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور میں جو لوگ مجھ سے زائچہ بنواتے ہیں، کیلکولیشنز کرواتے ہیں، میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت سے اس وقت تک تمہارے لیے یہ بہتر ہے، اور اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر تمہارے لیے یہ بہتر ہے، کیونکہ ہر وقت کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر وقت کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اب اگر پریڈکشنز کا آغاز کریں آج 19 جون تا 30 جون، 19 جون سے لے کر 30 جون تک یعنی یہ جو باقی کا جون کا مہینہ ہے، اس حوالے سے اگر پریڈکشنز کریں آپ کو آنے والے دنوں کے اندر، بلکہ ان دنوں کے اندر، اس فیز کے اندر 19 جون سے 30 جون کے دوران آپ کو بند عدالتی دروازے بھی پی ٹی آئی کی فیور میں کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں نے پرسوں 17 جون کو بھی مظہر برلاس اور چودھری بلاول حسین کے ساتھ ایک ولاگ کے اندر یہ پریڈکشنز کر دی ہیں، لیکن آج اپنے ولاگ کے اندر بھی میں آپ کے سامنے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کو 19 جون سے 30 جون کے دوران بند عدالتی دروازے بھی کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک نئے عدالتی دور کا آغاز ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا، اور ایسا نظر آئے گا کہ جیسے عدلیہ نے ایک نیا قلم سنبھال لیا، لیکن یہ ابھی ابتدائی فیز ہوگا، یہ حقیقی فیز نہیں ہوگا۔ حقیقی فیز ایک حادثاتی ایونٹ کے بعد، ایک شاکنگ ایونٹ کے بعد ہوگا۔ اب یہاں پر جولائی اور اگست کے حوالے سے اگر کمپیٹیبلٹیز دیکھی جائیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے مقتدر حلقوں پر ارباب اختیار کے اوپر ایک دباؤ میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا، اور وہ پولیٹیکل کلچر کے اکارڈنگ کچھ ایسے دباؤ میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ قیدیوں کو ریلیف دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جو پی ٹی آئی کے قیدی یا جو عمران خان سے محبت کے جرم میں قیدی ہیں، ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اور عمران خان کی خواہش بھی ہے، میں فرام دا ڈے فرسٹ 2024 سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی خواہش بھی یہی ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کے ورکر، پی ٹی آئی کے قیدی جو سیاسی ورکر قید ہیں، پہلے وہ نکلیں اور اس کے بعد عمران خان نکلیں۔ اور اسی جولائی اور اگست کے اندر یہ جو تکرار اور تنازعات پر مبنی جو سیاست اس وقت پاکستان
کے اندر ایمرج ہو چکی ہے، یہ بھی ختم ہونے کی جانب کچھ قدم اٹھائے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ بڑے لوگوں کو، کچھ اچھے لوگوں کو یہ بہت زیادہ تکلیف دن بدن بڑھنے لگ جائے گی کہ موجودہ نظام اب اس مصنوعی ایگوئسٹک ٹسل کو مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اب ہمیں کچھ نہ کچھ واقعی فرنٹ فٹ پر آ کر کرنا چاہیے۔ اب ہم بیک ڈور کب تک اپنے کام سیدھے کرتے رہیں گے لیکن عمومی طور پر عوام کو ریلیف دینے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ اب ہمیں ڈائریکٹ بلکہ اگریسو وے میں فرنٹ فٹ پر آنا چاہیے۔ اب آج کے دن کے حوالے سے 19 جون کے حوالے سے بھی اگر بات کریں، خیبر پختونخوا کا آج بجٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے جہاں ایک طرف آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ پرو گروتھ بجٹ ہوگا، ٹیکس فری بجٹ ہوگا، 5 مرلے کے گھر پر شاید ٹیکس میں کمی کا اعلان کر دیا جائے، بیرون ملک پاکستانی جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے ہیں یا خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک طلبہ، ان کے لیے شاید قرضوں کا اعلان بھی کیا جائے۔ لیکن یہاں پر کچھ اور فیکٹس بھی ہوں گے۔ وفاق پر حقوق غصب کرنے کا سنگین الزام بھی لگایا جائے گا، پروف بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک واضح اور واشگاف الفاظ میں شرط رکھی جائے گی کہ ہم وفاق کو گرانٹ اس وقت تک نہیں دیں گے یا منظوری نہیں دیں گے جب تک عمران خان اس کو انڈورس نہیں کریں گے، عمران خان اس کو ریٹیفائی نہیں کریں گے، اور یہ بات بڑے باروب انداز میں بیان کی جائے گی۔ اب عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کیلکولیشنز کیا کہتی ہیں آج 19 جون 2026 کے اکارڈنگ، اب آپ دیکھیں گے کہ عدالت میں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بھی کہا، پرسوں 17 جون کو بھی میں یہ پریڈکشنز کر چکا ہوں، مظہر برلاس اور چودھری بلاول حسین کے پروگرام سیاسی لوگ چینل کے اوپر یہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہے کہ اب آپ کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کون لوگ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ اب آپ کو عدالتوں میں وہ لوگ بلائے جاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو یا عمران خان کی بہنوں کو یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اڈیالہ جیل کی طرف موو کرنے سے روکتے ہیں۔ اب آپ کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اگلا 1-1.5 مہینہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نظر آئے گا۔ اوورآل بھی اگر بات کریں تو میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 19 جون سے لے کر اگست تک کا مہینہ اس حوالے سے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے۔ لیکن اس ملاقات کی وجہ کیا بنے گی؟ اس ملاقات کی وجہ میں کچھ فیکٹرز ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں۔ ایک تو یہ کہ جو موجودہ ارباب اختیار ہیں، جو حقیقی ارباب اختیار ہیں، ان کے اندر کی اندرونی ٹسل، اندرونی کھینچا تانی، اندرونی اختلافات اس کی سب سے بڑی وجہ بنیں گے۔ دوسری وجہ اس کی خارجہ پالیسی ہوگی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اب ایبسولوٹلی نوٹ کی بہت سخت ضرورت پڑنے لگی ہے۔ تیسری وجہ اس میں روس کا کردار، چین کا کردار، ایران کا کردار اور پاکستان کے افغانستان کے جانب جو معاملات تھے یا جو ایک تجارت والا معاملہ رکا ہوا ہے، ایک اکنامک سائیکالوجی پاکستان اور افغانستان کے مابین جو اس وقت بالکل ڈکلائن کا شکار ہے، وہ بھی اس کا فیکٹر بنے گا۔ اور ایک یہ تصور بھی بہت زیادہ اس کا فیکٹر بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ عمران خان کو ہم نے جو کر لیا یا آپ نے جو کر لیا، عمران خان کسی صورت بھی مائنس ہونے والے نہیں اور ان کو مائنس کرنا ممکن بھی نہیں۔ اور اس سارے عمل کے دوران سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہی ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا دانا پانی بند ہونے لگا ہے۔ بلاول کے حوالے سے کچھ لوگوں نے جو خواب دیکھے ہوئے تھے کہ وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، وہ خواب چکنا چور ہو رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو پرسوں بھی 17 جون کو بھی یہ ولاگ کر کے بتا چکا، آج بھی بتا رہا ہوں، اور کل بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ جب 28ویں ترمیم یا اس سے متعلقہ خد و خال آپ کو سامنے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے آئینی عدالت کے فیصلے کی صورت میں، چاہے کسی ایمرجنسی کی صورت میں یا کسی بھی طریقے سے، تو صرف وہ 4 صوبوں پر اپلائی نہیں ہوں گے، وہ گلگت بلتستان پر بھی اپلائی ہوں گے، وہ آزاد جموں کشمیر پر بھی اپلائی ہوں گے، وہ پورے پاکستان کے اوپر ایک نئے نظام کی تبدیلی، ایک نئے سیٹ اپ کے حوالے سے جو چینجز کے جو خد و خال ڈسکس کیے جا رہے ہیں وہ پورے پاکستان پر اپلائی ہوں گے۔ اور اسی سارے عمل کے دوران یہ جو نیا عدالتی قلم جہاں سے آپ کو سزائیں ملتی ہوئی شروع ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور تمام تر معاملات شروع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، پہلے مصنوعی انداز میں، پھر ایک شاکنگ ایونٹ اور پھر حقیقی انداز میں، یہ تمام تر معاملات آپ کو کہیں نہ کہیں ایک ایسی تبدیلی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پر آپ کو ایک نیا عدالتی قلم انٹروڈیوس ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس نئے عدالتی قلم کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ ابراہیم رئیسی شہید کے عدالتی قلم کو لوگ بھول جائیں گے۔ پھر آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی آپ خود دیکھ لیں، پیپل پارٹی کا ڈبل گیم جو ان کی ہے، یا پیپل پارٹی کی جو وہاں کی علاقائی حکومت ہے اس کی ڈبل گیم۔ میں نے آپ کو فرام دا ڈے فرسٹ یہ کہا تھا، بہت سے میری آڈینس کو تکلیف بھی ہوئی تھی، وہ منفی کمنٹ بھی اس حوالے سے کرتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا ذائچہ تحریک لبیک کے ساتھ ملتا ہے۔
بہت سے لوگوں نے اس پر نیگیٹو کمنٹ کیے، یوٹیوب کے آٹومیشن سسٹم نے ان کے کمنٹس کو آٹومیٹک بلاک کر دیا، لیکن اب میری یہ کمنٹس بھی ایک صاحب جہاں 20 اور 21 جون کے حوالے سے میری جو پروبیبلٹیز ہیں ان کو کاپی پیسٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی جو میری یہ پریڈکشنز ہیں ان کو بھی ایک صاحب کاپی کرنے کے حوالے سے ذرا بھی نہیں ہچکچا رہے۔ خیر میں اس حوالے سے اپنی تمام تر آڈینس کا شکر گزار بھی ہوں جو اس حوالے سے میری تمام تر پریڈکشنز کو انڈورس بھی کرتے ہیں اور مجھے بتاتے بھی ہیں کہ کون آسٹرولوجر یا کون نیومرولوجسٹ اس حوالے سے بات کرے، لیکن میں پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ سائیکو اینتھروپولوجی ہے، ایک شخص یا ایک ریاست کی نیچر، ایک شخص یا ایک ریاست کی سائیکالوجی کے اکارڈنگ سٹڈی کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کیا بہتر ہے یا اس کو کیا کرنا چاہیے، اس طرح سے ہی ذائچہ بنایا جاتا ہے۔ آسٹرولوجی ایک اور چیز ہے اور نیومرولوجی پیور ایک سوشل سائنسز کا ہی سبجیکٹ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی کی ہی ایک ملتی جلتی برانچ ہے جس میں ساؤنڈ کو نمبرز کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور زورواسٹرین نیومرولوجی تو خالصتاً ایک ہی محاورے پر بیس کرتی ہے، ساؤنڈ ہیز این انرجی اینڈ انرجی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ۔ خیر یہ فکرہ یا یہ جو لاجکس ہیں یہ میں صرف ان لوگوں کو بتاتا ہوں جو ریشنل ہیں، جو پریگمیٹک ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے اندر شعور نام کی چیز ہے، جو توہم پرستی کا شکار ہیں، جو پاکستان میں رائج الوقت آسٹرولوجی کا شکار ہے، ان لوگوں کے لیے یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ لیکن خیر ایمان کا تقاضا ہے، ہمیشہ کی طرح یہی کہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔